السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو صبا ذوحان ولاگس۔ تو آج ہے 6 سپٹمبر، اور 6 سپٹمبر کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ڈیفنس ڈے آف پاکستان۔ تو ڈیفنس ڈے آف پاکستان سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم آ گئے تھے راہ والی کینٹ گجرانوالہ۔ اچھا، جو اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں نا، وہ سول اور آرمی فیملیز دونوں کے لیے اوپن کیے جاتے ہیں۔ تو آج بہت بڑی تعداد میں آرمی فیملیز کے ساتھ ساتھ یہاں پر سول لوگ بھی آؤٹ آف دا کینٹ آئے ہوئے تھے اس ایونٹ کو انجوائے کرنے کے لیے۔ بہت اچھے سے آرگنائز کیا گیا تھا۔ آرمی سے ریلیٹڈ کافی ویپنس اور ویکلس وغیرہ بھی یہاں پر ڈسپلے کی گئی تھیں، جن کے ساتھ ساتھ بورڈز اور نوٹس بھی لکھ کے لگائے گئے تھے جو اس پرٹیکولر چیز کے بارے میں انفارمیشن دے رہی تھی۔ تو اس طرح کی جگہوں پہ آنا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ نالج ملتا ہے، نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، کافی گرومنگ ہوتی ہے انسان کی۔ تو اٹ واز اے گڈ ڈے اوور آل۔ بہت اچھا لگا اندر آ کے، بہت اچھے سے آرگنائز کیا گیا تھا اور بہت اچھے سے ڈیل کر رہے تھے سول لوگوں کے ساتھ بھی۔ اٹ واز ٹوٹلی اوپن، مطلب کوئی ایسا نہیں تھا کہ آپ کو موبائلس الاؤ نہیں ہے یا آپ کو ویڈیوز یا کیمرہ الاؤ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اٹ واز ٹوٹلی اوپن، آپ ہر جگہ پہ جا کے پکچر بنا سکتے تھے، ویڈیو لے سکتے تھے۔ رائٹ سائڈ پہ انہوں نے یہ سارا ڈسپلے کیا ہوا تھا۔ اٹ واز along اے روڈ، مطلب ایک روڈ تھا اور اس روڈ کے اوپر انہوں نے اچھے سے رائٹ سائڈ پہ کمپلیٹلی کنٹینیوس وے میں یہ ڈسپلے کیا ہوا تھا، اور لیفٹ سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے اسٹالس بنے ہوئے تھے جن میں کولڈ ڈرنکس، آئس کریمس اور کھانے پینے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں۔ اس کے ساتھ ہی میجک شو بھی آرگنائز کیا تھا، لیکن میں وہاں اندر نہیں گئی کیونکہ وہاں کچھ میلز کا رش زیادہ تھا۔ اچھا یار، کیونکہ ایونٹ رات کے ٹائم تھا اور لائٹنگ کچھ زیادہ نہیں تھی، مطلب انہوں نے صرف پرٹیکولر جگہوں پہ لائٹس لگائی ہوئی تھیں، تو اس لیے پھر میں بہت اچھے سے ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکی، لیکن میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ ہر چیز کو بہت اچھے سے ریکارڈ کروں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکیں کہ کیا کیا ڈسپلے کیا ہوا تھا انہوں نے۔ یہاں پہ میں نے بہت کوشش کی سبحان کو اوپر بٹھانے کی، لیکن بہت ڈر رہا تھا۔ 1 منٹ کے لیے کھڑا ہوتا تھا اینڈ دین ہی یوزڈ ٹو اسکریم کہ بس مجھے نیچے اتارو۔ اچھا، جب مجھے پتا چلا نا کہ آج یہاں پر 6 سپٹمبر کا ایونٹ ہو رہا ہے، تو مجھے نا 14 اگست یاد آ گئی، اور میں نے سوچا کہ 14 اگست کو بھی ہم کینٹ میں آئے تھے، لیکن اس رات اتنی گرمی تھی کہ نہ ذوحان ویڈیو ریکارڈ کرنے دے رہا تھا اور نہ میں اچھے سے ریکارڈنگ کر پا رہی تھی، کیونکہ گرمی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ اور آج جب ہم لوگ نکلے تو میرے مائنڈ میں یہی تھا کہ یار پتہ نہیں آج موسم کیسا ہوگا، بٹ الحمدللہ اوور آل موسم بہت اچھا تھا، بالکل بھی گرمی نہیں لگی، اور جتنا رش تھا اور پھر جو پیچھے ہمارے ملی نغمے چل رہے تھے انہوں نے تو اور زیادہ پرجوش کر دیا۔ تو اچھا یار، مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے جو ایونٹس ہیں نا، ان کا آرمی کے ساتھ ساتھ سول ایریاز میں ہونا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ وہ ایریاز جو کہ کینٹ سے دور ہوتے ہیں، جہاں سے لوگ نہیں آ سکتے، ان کے علاقوں میں بھی اس طرح کے ایونٹس کو آرگنائز کیا جائے، کیونکہ بہت ضروری ہے ہم اپنی جنریشن کو اس چیز کا نالج دیں کہ ایٹ دیٹ ٹائم جب انڈیا نے ہم پہ اٹیک کیا تو اس وقت ہماری آرمی نے کس طرح ان کو منہ توڑ جواب دیا، کس طرح ہماری شہادتیں ہوئیں، کس طرح ہمارے عظیم فوجیوں نے اتنے مطلب اعلیٰ پلاننگس کے ساتھ دشمن کو ہرایا، نہ تو صرف اپنے اپنے علاقوں میں بلکہ کتنے ہمارے پاس ایسی سٹوریز آتی ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے وہ فوجی جو تھے وہ ان کے دشمن کے علاقے میں گئے اور وہاں جا کے تباہی مچا کر واپس آئے۔ تو یہ بہت ضروری ہے اپنے آنے والی جنریشن میں اس طرح کے جو پاسٹ سے ریلیٹڈ ایونٹس ہیں ان کے بارے میں ان کو بتائیں۔ سو ہیئر ذوحان ایز ویل واز ریڈی فار دا پونیز رائڈ، اور اس کو ہم نے یہاں پر چھوٹی سی سیر کروائی۔ پہلے یہ بہت ڈر رہا تھا بیٹھتے ہوئے، بٹ دین ہی واز ایکسائٹیڈ کیونکہ اس کے ماموں نے بھی اس کو پکڑا ہوا تھا۔ پھر آپ دیکھیں یہاں پہ بھی جس طرح انہوں نے شہداء کا بورڈ لگایا ہوا ہے، کتنے اچھے سے ان کے نام مینشن کیے ہوئے ہیں۔ تو آج کل جو جنریشن آ رہی ہے نا، ان کو بھی اتنے اچھے سے، یا مطلب اگر میں اپنی بات بھی کروں تو ہمیں اپنے اس وقت کے عظیم شہداؤں کے ناموں کے بارے میں نہیں پتہ، ہمیں ان کی کہانیاں، ان کی داستانیں نہیں پتہ۔ تو اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے، اٹس مائی پرسنل پوائنٹ آف ویو، کہ جو اس طرح کے عظیم ایونٹس ہمارے ساتھ ہوئے ہیں جن کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ہمیں بہت ضروری ہے اس کو کھل کے سیلیبریٹ کریں نا۔ ہم اتنا بزی ہو چکے ہیں اپنی لائف میں کہ ہمیں کچھ بھی یاد نہیں ہے، لائک خوشی نام کی تو چیز ہی نہیں ہے۔ ہم اتنا کنفیوز ہو چکے ہیں ابھی فی الحال جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، کہ بجلی کے بلوں سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو گیس کے بل ہوتے ہیں، اور گیس کے بلوں سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو بچوں کی اسکول کی فیسیں ہوتی ہیں،
اور ہم وہ دے کے فارغ ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اور خرچہ نکل آتا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ پستی چلی جا رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو اپنے گزرے ہوئے حالات ہیں ان کے بارے میں ہم نہ بتائیں، یا جس طرح ہم نے پاکستان کو حاصل کیا، جتنی ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، ڈیفینیٹلی ہم اس طرح کے ایونٹس کو سیلیبریٹ کریں گے تو ہی ہمارے بچوں میں بھی یہ جوش پیدا ہوگا کہ دے آلسو ہیو ٹو سیلیبریٹ اٹ. ان کو اس چیز کی امپورٹنس پتہ چلے گی کہ واٹ از پاکستان، ہم نے اس کو کیسے حاصل کیا، اور اب ہم نے آگے اس کو اپنے ہاتھوں میں محفوظ رکھنا ہے، یا ہم نے اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے. وی ہیو ٹو ورک ہارڈ فار اٹ. تو کیپنگ دیٹ ان مائنڈ میرے خیال سے ایوری ون شوڈ سیلیبریٹ اٹ. تھوڑی دیر کے لیے پریشانیوں کو سائڈ پہ کر دیا کریں، کیونکہ یہ تو ختم نہیں ہوں گی. ایک بات تو طے ہے، جب تک ہم زندہ ہیں یہ تو چلتی رہیں گی. ایک پریشانی ختم ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تو تیسری. تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر کے اپنی فیملی کے ساتھ اس طرح کی چیزوں کو انجوائے کیا کریں. چھوٹی چھوٹی خوشیاں ڈھونڈا کریں، چاہے وہ اپنے آپ مطلب اپنی فیملی میں کسی کی برتھ ڈے ہے، کوئی اس طرح کا ایونٹ ہے، آپ کا اگر بچہ پاس ہوا ہے، یا مطلب یہ نہیں بات ہونی چاہیے کہ نہیں اس کے تو نمبر اچھے نہیں ہیں. اوکے فائن، نمبر اچھے نہیں ہیں بٹ ایٹ لیسٹ ہی پاسڈ رائٹ. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یار سیلیبریٹ کیا کریں، اور خود سے خوشیوں کا موقع ڈھونڈا کریں، کیونکہ اگر آپ خود کوشش نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی خوشی آپ کو آ کے تو نہیں کہے گی کہ میں آ گئی ہوں اور اب آپ خوش ہو جائیں. اور آپ دیکھیں کہ خوشی ایسی چیز ہے نا جو پیسے سے نہیں ملتی ہے. اگر آپ ایک بندہ جو ہے وہ لمبرگینی میں جا رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، اور اس کے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی ہے کہ مجھے بزنس میں اتنا لاس ہو گیا ہے، اور دوسری طرف جو بائک پہ بیٹھا ہوا انسان یا ریڑھی پہ بیٹھا ہوا انسان ہے وہ اس بات پہ خوش ہو کے جا رہا ہے کہ آج میں نے 250 کی میری جو ہے وہ دہاڑی لگ گئی ہے، اور آج میں اپنے بچوں کے لیے کیک لے کے جاؤں گا، میں اپنے بچوں کے لیے یہ چیز لے کے جاؤں گا. تو پھر اس سے اندازہ آپ لگائیں کہ خوشی اور اطمینان کس چیز میں ہے. آپ کے اپنے اندر ہے، اور اس کو آپ نے خود ڈھونڈنا ہے. آپ اس کو اتنا الجھا دیتے ہیں پریشانیوں میں اور پیسے میں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. پیسہ کچھ نہیں ہے. جتنا پیسہ ہوتا ہے نا آپ کے پاس، آپ اتنا مشکلات میں الجھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ پیسے کو بھی ایکولی یا ڈیوائڈ نہیں کر پا رہے ہوتے. آپ کو یہ لگتا ہے جو پیسہ آ رہا ہے وہ صرف گھر کے خرچوں کا، یہ وہ آپ اس میں نہ غریب کا حصہ نکال رہے ہیں، نہ آپ اس میں صدقہ نکال رہے ہیں پراپرلی، نہ اس کو آپ صحیح طریقے سے جس طرح اسلام کہتا ہے آپ انویسٹ کر رہے ہیں. تو پھر تو آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی. سو یار میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی نا کہ تھوڑی دیر کے لیے ساری پریشانیوں کو سائڈ پہ رکھے دیکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. ہماری زندگی میں ایسی بہت سی چیزیں ہوں گی جو کسی اور انسان کے پاس نہیں ہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں وہ دی ہیں. تو کیا ہم اس پہ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، یا ہم صرف بجلی کا بل سامنے رکھے یہ رونا رو رہے ہیں کہ بجلی کا بل اتنا زیادہ آ گیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ جتنا شکر ادا کرو گے میں اتنا آپ کو اور دوں گا. اینڈ یہاں پہ ابھی جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، وہ اس بات سے ایگری کرے گا کہ آپ کی زندگی میں ضرور ایسی کوئی نہ کوئی بلیسنگ ہوگی اللہ پاک کی جو انمول ہوگی. اٹ کین بی یور پیرنٹس، اٹ کین بی یور بردرز سسٹرز، اٹ کین بی یور فیملی لائک ہسبینڈ اینڈ چلڈرنس. کیونکہ ہر انسان کے پاس سب کچھ نہیں ہے رائٹ. تو اگر آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے تو آئی تھنک یو ہیو ایوری تھنگ. تو ویڈیو بناتے بناتے مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا. اتنی بڑی روڈ تھی جو کہ فل کنٹینیوسلی ڈیکوریٹڈ تھی، مطلب کافی محنت کی گئی تھی اس پہ، پتہ چل رہا تھا. اینڈ اس کے بعد میں نے ذوحان کو اور جبران کو یہاں سے آئس کریم لے کے دی، لیکن ان کی نظر جو تھی وہ ڈراپ ان پہ تھی. آئی مین دیٹ واز اے ریسٹورینٹ فرنٹ آف می. اٹس اے فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ. آئی تھنک یہاں پہ پیزا برگرز وغیرہ اویلیبل تھے، اینڈ دے ور لائک وی نیڈ پیزا. لیکن میں یہاں پہ بیٹھ کے ان کو کھلا نہیں سکتی تھی کیونکہ بہت زیادہ رش تھا اور میں بہت تھک چکے تھے. سو وی جسٹ وینٹ ان سائڈ. سو یہاں سے ہم نے چکن ٹکا پیزا، فرینچ فرائز وتھ کولڈ ڈرنک پارسل کروا لیا تھا. اینڈ ذوحان واز سو ہیپی یار. ہی تھنکس دیٹ یہ کوئی اس کی اپنی پراپرٹی ہے جہاں پہ یہ چکر لگا رہا ہے اور گھوم رہا ہے. ہی واز ٹوٹلی انجوائنگ. تو یہاں سے ہم پارسل لے کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے تھے. دیٹس آل فار ٹوڈے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.